یہ آزادی نفس کی تمام خواہشات، لالچ، غرور اور نفسی وسوسوں سے نجات حاصل کرنے میں ہے، تاکہ انسان اپنی اصل حقیقت کی طرف پلٹ سکے۔ جب انسان اپنے نفس کے ہر گوشے کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں کھڑا کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اپنے خوف کو دیکھتا ہے، اپنے لالچ کے اوپر کویسچن کرتا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، اپنی خواہشات کو پرکھتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو تبھی تو وہ اس کی غلامی سے نکلنے کی طاقت پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبو، السلام علیکم۔ انسان کا نفس اپنی سرکش طبیعت اور خواہشات کی وجہ سے اکثر قید و بند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ قید نہ صرف دنیاوی زنجیروں کی شکل میں ہوتی ہے، بلکہ اندرونی انر جو آبسٹیکلز ہیں، اندرونی جو رکاوٹیں ہیں، اور یہ جو ہماری نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں یا نفسیاتی بندھنوں کی صورت میں اس نے جکڑا ہوتا ہے، تو انسان کی روح بھی یوں جکڑ لیتی ہیں۔ تو نفس کی قید سے آزادی صوفیانہ تعلیمات کا وہ اعلیٰ مقصد ہے جو بندے کو اللہ کے قرب کا حقیقی راستہ دکھاتا ہے۔ یہ آزادی نفس کی تمام خواہشات، لالچ، غرور اور نفسی وسوسوں سے نجات حاصل کرنے میں ہے، تاکہ انسان اپنی اصل حقیقت کی طرف پلٹ سکے۔ اور نفس کی قید کا سب سے بڑا سبب اس کی غلامی ہے، خواہ وہ دنیاوی لذتوں کی ہو، ورلڈلی جو ٹیمپٹیشنز ہیں اس کی ہو، یا یہ ہماری ایگو ہو، ہماری میں ہو۔ تو نفس جب دنیا کی ڈیزائرز میں، دنیا کی خواہشات میں، غرور میں، حرص میں، لالچ میں، غصب میں، پرائیڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ پرائیڈ ہر قسم کی ہو سکتی ہے، زبان کی، نسل کی، قوم کی، رنگ کی، تو جب تک وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خود کو قید میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ تو آپ کا جو یہ نفس ہے، جو سیلف ہے، نفس امارہ جو ہے، جو کمانڈنگ سیلف ہے، جو آپ کو کمانڈ کر رہی ہوتی ہے، ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کو اپنی مرضی پر چلا رہی ہوتی ہے، یہ آپ کو صرف ظلم کے اوپر ہی ابھارتی ہے۔ یہ آپ کو اندھیروں کا ہی درس دیتی ہے، یہ اندھیرے ہی پھیلاتی ہے۔ تو یہ آیت اس نفس امارہ کی سرکشی اور اس کی قید کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، جہاں نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہی اسے آزاد کر سکتی ہے۔ تو صاحب و صوفیاء کرام نفس کی قید سے آزادی کو سب سے بڑا جہاد کہتے ہیں۔ یہی جہاد اکبر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک مسلمان کو لازم علم حاصل کرنا چاہیے، لازم کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو دین کا راستہ ہے، یہ نفس امارہ، اس سرکش نفس کو جب تک آپ جانتے نہیں اور اس سے نکلتے نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑی کوشش ہے، کیونکہ یہ ہر دن ہی لڑنا ہوتا ہے۔ تو روحانی فتح انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو ہر دن اس جنگ میں فاتح بن کر نکلتے ہیں۔ حضرت غزالی نے فرمایا کہ نفس کی غلامی سے نجات اللہ کی بندگی کی اصل کنجی ہے۔
جی تو ہم صرف رسوم عبادت میں ہی رہتے ہیں، ان کو ادا کرنے میں، اور پھر ہم اپنے اوپر بھی بڑی سختی کرتے ہیں کہ ہمیں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو عبادت کا کمال اور عبادت کا جو جوہر ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ کو اس نفس کی قید سے آزاد کرے۔ یہ بندگی کی اصل کنجی ہے۔ دس از دا کی۔ تو نفس کی زنجیروں کو جو بھی توڑتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نفس کی بندگی کو ختم کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہ آپ اپنی بندگی کے اوپر آپ کو مائل کرتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کی بندگی کرنے سے نکل کر اصل بندگی میں جانا کہ اس رب کا بندہ میں ہوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اس کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ نفس کی قید سے کیسے نجات حاصل کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو آپ کی ورلڈلی ڈیزائرز ہیں ان کا شعور آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ نفس کشی، تو اسلامی تصوف میں نفس کشی نہیں ہے، نفس آگہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے، آپ نے اپنی خواہشات کا کوئی دفتر بنانا ہے، کوئی رجسٹر بنانا ہے، اور اس کے اندر اس کی لیجٹمیسی پر کویسچن کرنا ہے کہ یہ جو میری خواہش ہے یہ کتنی ایک جائز خواہش ہے۔ تو اپنی خواہشات کا شعور حاصل کرنا یہ ہر مرد، مسلمان مرد و عورت کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں، وہ لیجٹمیٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ جی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خواہشات آپ کو دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو خود شناسی نفس کی بندگی سے آزادی کی پہلی منزل ہے۔ آپ کو ایک احتساب جو ہے وہ اپنا کرنا ہی کرنا ہے۔ جی جب انسان اپنے نفس کے ہر گوشے کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں کھڑا کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اپنے خوف کو دیکھتا ہے، اپنے لالچ کے اوپر کویسچن کرتا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، اپنی خواہشات کو پرکھتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو تبھی تو وہ اس کی غلامی سے نکلنے کی طاقت پاتا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ اسی کے فریب میں ہیں جہاں پر ہر خواہش ہی جائز ہو، کسی خواہش کو آپ نے کبھی کسی سوال کے کٹہرے میں کھڑا ہی نہ کیا ہو تو پھر آپ خواہشات کی ہی تقلید کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جو نفس کو پہچانتا ہے وہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی روشنی میں آتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر ابھی تک اپنے نفس کو نہیں پہچانا، اس جانور سے آگاہ ہی نہیں ہوئے کہ اس کے خصائل کیا ہیں، اس کے رذائل کیا ہیں، اس کی نفسیات کیا ہے، یہ چلتا کیسے ہے، اور پھر آپ اس خواہشات کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، اس نفس کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، تو وہ نفس کا گھوڑا تو پھر آپ کو کہیں کا کہیں لے کر جائے گا۔ تو یہ خواب کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی روشنی میں جو آنا ہے یہ اسی طرح سے ممکن ہے۔ جی اور جب یہ ہو جاتا ہے تب ہی نفس کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں۔ جی نفس کی قید سے آزادی جو ہے وہ ملتی ہے، اور نفس کی قید سے آزادی کا دوسرا جو راز ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ خود احتسابی ہے۔ جی اپنے آپ کو ریویو کرنا ہے، اپنی حالت کا جائزہ لینا ہے، اپنی سٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، اور پھر یہ ہے دوسرا اس کا جو سیکرٹ ہے نفس کی قید سے آزادی کا، وہ ہے ڈیوائن لو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد میں غرق ہو جانا۔ جی اور اس کے لیے پھر ذکر اور مراقبہ ہے جو آپ کو نفس کی قید توڑنے کے لیے ایک بہترین، آپ جسے کہیں کہ آپ کے ہتھیار ہیں۔
جی، تو جب انسان مسلسل اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے، یہ ایسا اپنے آپ کا ڈونٹ بی کرول آن ٹو یور سیلف کہ پہلے دن سے ہی ایسا ہو جائے گا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم جن کے متعلق آپ کے اللہ نے آپ سے کہا کہ تم ایک قدم اٹھاؤ، باقی کے قدم میں اٹھاتا ہوں، تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ نے رکھنے ہیں. نہیں تو اپنی نفس کی خواہشات کو کمزور کرنا ہے، یہ اس کو ویکن کرنا ہے. جب آپ اس کو دیکھنے لگ جائیں اور ان سے سوال کرنے لگ جائیں اور آپ کے اندر ایک اندرونی مکالمہ شروع ہو جائے، جب کوئی خواہش آئے تو یہی نہیں کہ بس آپ جوتیاں پہن کر اس خواہش کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں، بلکہ رکیں اور اس خواہش کے ساتھ مکالمہ کریں. جی، اس کے ساتھ ڈائلاگ میں آئیں. جی، تب یہی جو آپ کا دشمن ہے وہی آپ کا دوست بن جاتا ہے. جی، اور پھر آپ رب کے قرب میں داخل ہونے لگتے ہیں. تو تزکیہ نفس اور ریاضت بھی نفس کی قید سے نجات کے لازمی عوامل ہیں. نفس کی تربیت اور اس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے ہی یہ فرض عبادات ہمیں دی گئی ہیں. جی، یہ بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے، بہت بڑا کرم ہے. وہ بنانے والا جس نے آپ کو بنایا وہ آپ کی کمیوں کو، آپ کی شارٹ کمنگز کو، آپ کی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، اور انہی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ پر کچھ چیزیں فرض کر دیتا ہے، اوبلیگیٹری کر دیتا ہے. وہ عبادات ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے. جی، تاکہ وہ اوبلیگیشن کے ساتھ آپ اس کو کرتے رہیں اور کرتے 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 کوشش کریں کہ اس کے اندر خشوع و خضوع ہو اور وہ عبادات آپ کی جو ہے وہ ایکسیلنس پر چلی جائیں. اور یہ عبادات آپ کے اندر صبر کو ابھارتی ہیں. نفس کی تربیت سے، اس کو سدھارنے سے بندہ اس کی قید سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے. جی، اس کی مخالفت یوں نہیں کرنی ہوتی، اس کو سدھانا ہوتا ہے. یوں تصور کریں کہ ایک وائلڈ اینیمل ہے، ایک وائلڈ ہارس ہے. جی، ایک جنگلی گھوڑا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی گھوڑے کے اوپر سفر کرنا ہے. یہ جو نفس ہے، بزرگان اس کو جو ہے وہ ایک جنگلی گھوڑے کی مانند کہتے ہیں کہ سفر تو سارا نفس کے اوپر ہی کرنا ہے آپ نے. جی، اگر اس کو مار دیتے ہیں تو سفر کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اس کو مارنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا ہے اور ترک دنیا اور ترک خلائق جو ہے وہ کر لینا. نہیں نہیں نہیں، آپ کو اس جانور کی نفسیات کو سمجھنا ہے. اس نفسیات کو سمجھنے کے بعد پھر اس کو ٹیم کرنا ہے، پھر اس کی تربیت کرنی ہے. جی، تب ہی آپ کو یہی نفس جو ہے وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے. پھر وہ نفس لوامہ سے ملہمہ میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مطمئنہ میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ راضیہ اور مرضیہ کی طرف جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اپنے اصل وجود کی جانب بڑھتا ہے، وہ وجود جس سے اللہ بھی راضی اور وہ بھی اس سے راضی. تو یہ آزادی نہ صرف ایک فرد کی روحانی حالت کی بہتری کا سبب بنتی ہے، بلکہ حضرات اس کا اثر اس کی زندگی کے ہر پہلو پر بھی ظاہر ہوتا ہے. آزاد نفس انسان دوسروں کے ساتھ محبت، صبر اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی صلاحیت دیتا ہے. لہٰذا انسان کی قید سے، انسان نفس کی قید سے آزادی کے لیے ضروری ہے کہ انسان سیلف اویئرنیس کی طرف جائے
سیلف نالج کی طرف جائے، خود شناسی کی طرف جائے، اللہ کی محبت، ذکر اور پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی راہوں کے اوپر گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قید سے آزاد کرے اور ہمیں اپنے نور سے منور فرمائے۔ تو جان لیجئے کہ نفس کی قید سے آزادی کا یہ بہت اہم راز میں آپ کو بتایا ہے، میں نے آپ کو آج کی گفتگو میں، کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا ہے۔ آپ نے ان ڈیزائرز کے ساتھ، ان خواہشات کے ساتھ جو آپ کے دل میں ابھرتی ہیں اور پھر جیسے ہی وہ صدا دیتی ہیں آپ ان کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اتنا بھاگتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں۔ تو آپ کی جو یہ تھکی ہوئی زندگیاں ہیں، یہ اسی صورت میں ایک صحت مند زندگیاں بن سکتی ہیں جب آپ خود شناسی کی طرف بڑھیں اور خود شناسی کے لیے اپنا جائزہ، اپنی حالت کا جائزہ اور اپنے نفس کی موجودہ پوزیشن کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نفوس کا احتساب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑا مشکل کام ہے اپنے گریباں میں جھانکنا اور خود اپنے آپ کو ہی کٹہرے کے اندر کھڑے کر دینا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔